بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال کی حقیقت۔ دجال کون ہے، دجال کہاں ہے اور وہ کب نکلے گا، اس آرٹیکل کے ذریعے سے آج ہم اسی کے بارے میں جانیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بہت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں انیس احمد قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل انیس اسلامک ویڈیوز۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہان کا پالن ہار ہے۔ ہم اسی سے مدد و معافی چاہتے ہیں۔ اللہ کی لاتعداد سلامتی، رحمتیں و برکتیں نازل ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل و اولاد اور اصحاب رضی اللہ عنہ پر۔ ناظرین، دجال کا قید سے نکلنا بھی قیامت سے پہلے کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ یہ اپنے ساتھ بہت بڑے فتنے و شبہات لے کر آئے گا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں امت کو خبردار کیا اور ڈرایا اور فرمایا، اللہ کی قسم قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 30 جھوٹے نہ ظاہر ہو جائیں، ان میں سب سے آخری کانا دجال ہوگا۔ دجال کون ہے؟ دجال اولاد آدم میں سے ایک شخص ہوگا جسے اللہ کچھ ایسی طاقتیں عطا کرے گا جو اس کے سوا کسی انسان کو حاصل نہ ہوئی، وہ اسے ملی۔ یہ طاقتیں لوگوں کی آزمائش کے لیے ہوں گی۔ وہ یہ دعویٰ بھی کرے گا کہ وہی رب العالمین ہے۔ اس کی بائیں آنکھ مٹی ہوئی ہوگی، یعنی وہ کانا ہوگا۔ کچھ اہل علم کے نزدیک اسے مسیح اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ ساری زمین میں گھومے گا، وہ چلے گا، پھرے گا۔ دجال کا ارتھ کیا ہے؟ دجال کا مطلب فریب ہے۔ احادیث کے مطابق اس کا کام دجل و فریب کرنا، بہانے بنانا، حقیقت کو چھپانا۔ دجال کی کہانی۔ ابن سیاد کا قصہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ میں ابن سیاد نام کا ایک یہودی لڑکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے دجال ہونے کے بارے میں شک تھا، اسی لیے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں محمد اللہ کا رسول ہوں؟ وہ آپ کی طرف دیکھ کر بولا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیین ان پڑھ لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رسالت کا انکار کیا اور فرمایا، میں اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتا ہوں۔ پھر آپ نے ابن سیاد سے پوچھا کہ تجھے کیا نظر آتا ہے؟ اس نے بتایا کہ میرے پاس سچا اور جھوٹا آتا ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، میں نے تیرے لیے دل میں ایک چیز چھپا رکھی ہے۔ ابن سیاد نے دکھان کہنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن یہ لفظ ادا کرنے کی اسے توفیق نہ ملی۔ وہ صرف دکھ دکھ ہی کہہ سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھٹکار ہے تجھ پر، تو اپنی حیثیت سے آگے نہ بڑھ سکے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑ دو، اگر یہی دجال ہے تو تم اسے مار نہیں سکو گے، اور اگر یہ دجال نہیں ہے تو اسے قتل کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ مسلم 7344، احمد 11798۔
ابن سیاد کا دجال کا پتہ بتانا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک سفر میں جب ابن سیاد ان کے ساتھ تھا، اس نے کہا، ابو سعید، لوگ میرے بارے میں جو باتیں کرتے ہیں اس پر میرا دل چاہتا ہے کہ کسی پیڑ سے رسی سے لٹکا کر خود کو پھانسی دے لوں۔ ہو سکتا ہے کہ دجال کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا علم کسی اور کو نہ ہو، مگر تم انصار سے چھپی نہیں ہے۔ کیا اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ دجال بانجھ ہوگا، اس کے کوئی اولاد نہ ہوگی، جبکہ میں اولاد والا ہوں اور میری اولاد مدینہ میں موجود ہیں؟ دجال مکہ و مدینے میں داخل نہ ہو سکے گا، جبکہ میں مدینہ سے آ رہا ہوں اور مکہ جا رہا ہوں۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اسے معذور ماننے ہی والا تھا کہ وہ پھر بولا، اللہ کی قسم، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ دجال کہاں پیدا ہوا اور اس وقت وہ کہاں ہے، یعنی دجال پیدا ہو چکا ہے۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، تمہارے لیے ہلاکت و بربادی ہو۔ مسلم 7350، احمد 11945۔ دجال سب سے بڑا فتنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت کے دن تک دجال سے بڑی کوئی مصیبت نہیں۔ مسلم 7395۔ دجال کے علاوہ دوسرے فتنوں کا تمہارے بارے میں مجھے زیادہ ڈر ہے۔ دجال اگر میری زندگی میں نکل آیا تو میں دلیل کے ذریعے مقابلہ کر کے تم سب کی طرف سے اس پر بھاری پڑوں گا، اور اگر وہ میرے بعد آیا تو ہر شخص دلیل کے ساتھ اس پر غالب آنے کی کوشش کرے۔ اللہ ہر مسلم کی مدد کرے گا۔ مسلم 7373، ابن ماجہ 4077۔ میں تم کو اس سے ڈرا رہا ہوں، ہر نبی نے اپنے قوم کو اس سے ڈرایا ہے، لیکن میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتلائی، وہ یہ کہ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور اللہ تعالی ایسا نہیں ہے۔ بخاری 7127، ابن ماجہ 4077۔ دوستوں، یہ جانکاری آپ کو پسند آیا ہو اور اس سے کچھ علم حاصل ہوا ہو تو برائے مہربانی نیچے دیے گئے شیئر بٹن کو دبا کے ویڈیو کو شیئر کریں۔ پھر ملیں گے کسی نئی آرٹیکل کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔